والصلاة والسلام على صاحب القرآن العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك وعليك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. واجب الاحترام رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج آپ کی اس مسجد کی بالائی چھت پر قرآن کریم کا ختم ہوا. تراویح کے اندر پڑھے جانے والے اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سننے کو بھی قبول فرمائے. یقیناً یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت ہمیں نصیب فرمائی. اور پاکستان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ یہاں لاکھوں حافظ قرآن کریم کے آج بھی موجود ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ یہاں پر حافظ ناپید تھے. کئی مسجدوں میں سورہ تراویح ہوتی تھی اور بہت پہلے سے کسی حافظ جی کو ہائر کر لیا جاتا تھا کہ جی آپ نے ہماری مسجد میں تراویح پڑھانی ہے. اور اب ماشاءاللہ حافظ ہی حافظ ہیں. تراویح ہے، قرآن ہی قرآن ہے. آپ دیکھو یہاں بھی تراویح میں قرآن ختم ہوا، اوپر چھت پہ بھی، مسجدوں میں تراویحاں، چھتوں پہ تراویحاں، گھروں میں تراویحاں، روڈوں پہ تراویحاں، مدرسوں میں تراویح، اسکول میں تراویح، پارکوں میں تراویح، اسپتالوں میں تراویح، ٹینٹ لگا کر گلیوں میں تراویح، گھروں میں تراویح، تراویح، ہر جگہ دیکھیں تراویح. میں نے ایک جگہ دیکھا کہ باڑے میں بھی تراویح، باڑے میں بھی، لیکن بھینسوں کے. میں کہیں بتا دوں آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو. بھینسوں کے باڑے میں میں نے دیکھا. میرا ختم قرآن تھا، ادھر ہی بھینس کالونی میں کسی جگہ کناتیں لگی ہوئی تھیں، تو دوران تقریر مجھے بھینسوں کی آواز آئی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ باڑہ ہے ہمارا، ہم نے برکت کے لیے تراویح رکھی ہے. میں کہا جب یہ خوش ہیں اور شکر ادا کر رہی ہوں گی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رنگ کا کالا بنایا ہے، دل کا کالا نہیں بنایا. اگر ہم دل کی بھی کالی ہوتی تو تراویح ہمیں بھی نہیں ملتی. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ بات حقیقت یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حافظ ہیں نا، قرآن والے لوگ ہیں، ان کی جو عزت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں قرآن والا پیدا کرتا ہے. جو ان حفاظ کی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے یہاں قرآن کی دولت دے گا. یہ 14ویں صدی کے جو حافظ قرآن ہیں، جو ان کی قدر کرتا ہے تو اللہ اسے قرآن دیتا ہے. تو جو 1400 سال پہلے کے قرآن والے ہیں، جو ان کی قدر نہیں کرے گا تو اللہ اسے قرآن دے گا. بھائی اس 14ویں صدی کے حافظ صاحب کی قدر کرو تو قرآن کی دولت ملتی ہے کہ جس قاری صاحب نے قرآن قاری سے سیکھا ہے تو ان کی قدر کرنے پر قرآن کیوں نہیں ملے گا جنہوں نے قرآن خود امام الانبیاء سے سیکھا ہے. آپ کو سبحان اللہ بولنا جانتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا کہیں نیکیاں زیادہ ہیں تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ سے ہمارا پیمانہ بھر جائے گا سارا. رمضان میں ویسے ہی زیادہ ہو جاتی ہیں.
تو جو ان کی قدر کرتا ہے، جو 14ویں صدی کے حافظ ہیں، عالم ہیں، قرآن والے ہیں، تو اللہ ان کے خاندانوں میں قرآن والا پیدا کرتا ہے، تو جو 1400 سال پہلے کے قرآن والے ہیں، اللہ ان کی قدر کرنے پہ قرآن کیوں نہیں دے گا؟ کہ انہوں نے تو قرآن نبی سے سیکھا ہے، انہوں نے بچوں نے قرآن الماریوں سے اترتے دیکھا ہے، انہوں نے قرآن آسمانوں سے اترتے دیکھا ہے، انہوں نے قرآن کریم یہاں والضحیٰ دیکھ کے پڑھا ہے، انہوں نے قرآن والضحیٰ پڑھا تھا تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، انہوں نے قرآن پڑھا تو واللیل پڑھا نسخوں میں دیکھ کر، انہوں نے پڑھا تو زلف پیغمبر کو دیکھ کر۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اسے جتنا پڑھو وقتی تھکاوٹ ہوتی ہے لیکن دل نہیں بھرتا۔ 1000 بار بھی ختم کرو تو تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ایک مرتبہ دوبارہ ختم کروں۔ جبھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 4000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا، اتنا قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ اللہ نے معجزہ رکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے لاکھوں حافظ موجود ہیں۔ آج بائبل کا کوئی حافظ نہیں، ویٹیکن روم میں چلے جائیں تو ان کے یہاں قرآن کے حافظ عالم نہیں ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ 12 بائبلیں ان کی مشہور ہیں، تو یہ حضرات بیٹھے کسی جگہ کہ جی ہماری یہ 12 بائبلیں ان میں سے کسی ایک کو فالو کریں، دنیا میں کہتی ہے یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ حضرت عیسیٰ پر کون سی نازل ہوئی ہے، اس لیے ہمیں ایک بائبل پہ آنا چاہیے، تو ہر ایک کہتا تھا ہماری والی آئے۔ تو طے یہ ہوا کہ یہ بائبلوں کو ٹیبل پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں، رات کو گرجوں میں جا کے یسوع مسیح سے خوب درخواستیں کریں گے، جو ان میں صحیح بائبل ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہو، جو غلط ہے وہ ٹیبل سے آپ گرا دو۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ 12 بائبلیں ٹیبل پہ رکھ کر یہ لوگ چلے گئے۔ دوسرے دن جب آئے تالا کھول کے اندر جب گئے، دیکھا تو 3 بائبل ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی تھی، 9 بائبلیں ٹیبل کے نیچے پڑی ہوئی تھیں۔ سر پکڑ کے رہ گئے کہ اب ان 3 میں سے صحیح کون سی ہے۔ تو ایک بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ 3 9 کے چکر چھوڑو، یہ بتاؤ چابی کس بے ایمان کے پاس تھی؟ جس نے جتنی جیب گرم کی ہے اس کی بائبل انہوں نے اوپر رکھ دی۔ ہمیں یہ فال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سے حافظ قرآن لاؤ اور انہیں کو قرآن پڑھو، تو خدا کی قسم الحمد سے والناس تک سارا ایک ہی قرآن سنائیں گے۔ اور یہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں عموماً کہ یہ پوری دنیا میں پڑھا جانے والا ایک ہی طرح قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے اور صحابہ کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ ساری دنیا میں قرآن لے کے جانے والے کون ہیں؟ ساری دنیا میں قرآن صحابہ نے پہنچایا۔ اب دیکھو میں مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ میں 4 آدمیوں کو یہاں سے اٹھاؤں اور انہیں کوئی بات کہوں اور میں کہوں کہ یار یہ والی بات میری لانڈی میں فلاں دوست ہے اس کو پہنچا دو، کسی کو کہوں کہ یہ جاؤ ادھر لالو کھیت میں میرا دوست ہے اس کو پہنچا دو، تیسرے سے کہوں یہ والی بات جو ہے نا صدر میں میرا دوست ہے اس کو پہنچا دو، چوتھے سے کہوں یہ والی بات سوراب گوٹھ میں میرا دوست ہے اس کو پہنچا دوں۔ 4 سمتوں میں 4 آدمیوں کو ایک بات دے کر 4 لوگوں کی طرف میں بھیجوں، اور پھر کچھ عرصے بعد مجھے وہ 4 آدمی ملیں جن کے پاس میں نے بندے بھیجے تھے، میں ان سے کہوں یار وہ میرے کوئی قاصد آئے تھے، وہ کہیں ہاں، میں کہوں کوئی پیغام دیا تھا، وہ کہیں ہاں، میں کہوں کیا پیغام دیا تھا، اچھا وہ چاروں ایک ہی طرح بات کریں جو میں نے کہی، تو کیا دلیل ہے؟ میری قاصد بڑے ایماندار تھے یار، جو بولا ہے وہی پہنچایا ہے، جس طرح کہا اسی طرح پہنچایا، ایک لفظ حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہے، کیونکہ سوراب گوٹ والا بھی وہی کہہ رہا ہے، لالو کھیت والا بھی وہی کہہ رہا ہے، صدر والا بھی وہی کہہ رہا ہے، لانڈی والا بھی وہی کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ چاروں طرح مختلف بول رہے ہوں، صدر والا کچھ اور بول رہا ہو، سوراب گوٹ والا کہ جی آپ کے قاصد نے یہ پیغام پہنچایا تھا، لانڈی والا تھوڑا اور چینج کر کے کہہ رہا ہو، لالو کھیت والا تو بالکل ہی چینج کر کے بول رہا ہو، تو کیا دلیل ہے؟ میرے قاصد بے ایمان تھے، ڈنڈی مار گئے، میں نے کیا کہا، انہوں نے کیا پہنچایا، میں نے کیا بولا،
انہوں نے آگے تک کیا پہنچایا؟ تو دلیل کیا ہے کہ قاصد ٹھیک نہیں، لیکن جب چاروں ایک ہی بات کریں تو دلیل ہے کہ میرے قاصد ایماندار تھے۔ تو پھر جب یہ بات ہے تو اب آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ جانی چاہیے کہ ساری دنیا میں نبی سے قرآن لے کر پھیلنے اور پہنچنے والے وہ صحابہ ہیں۔ مشرق میں قرآن صحابہ لے کے گئے، مغرب میں قرآن صحابہ لے کے گئے، شمال و جنوب میں قرآن صحابہ لے کر گئے۔ اب چاروں طرف قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہے، ایک لائن آگے پیچھے نہیں ہے، اور چاروں طرف قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے، اور ہر طرف قرآن صحابہ لے کر گئے ہیں۔ تو کیا دلیل ہے؟ کہ یہ قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے اور صحابہ کرام کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے۔ جو کہتے ہیں جی قرآن صحابہ نے بدل دیا، نعوذ باللہ، یار ان کے سامنے بدلے اور یہ خاموش رہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ 12-14 سال کا بچہ اپنے استاد کا قرآن تراویح میں سن رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مدرسے کے طلبہ اپنے اساتذہ کی قدر کتنی کرتے ہیں، ادب کتنا کرتے ہیں، احترام کتنا کرتے ہیں۔ استاد زندہ ہے تو دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں، انتقال ہو جائے تو اسے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کتنے ادب و احترام سے استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ 14ویں صدی کا آپ کے ملیر کا بچہ 14 سال 12 سال کا تراویح میں قرآن سنا رہا ہو، اور استاد قرآن تھوڑا سا غلط پڑھنے لگے، مسٹیک ہو جائے اسے، تو یہ 12 سال کے بچے کا ایمان اتنا کہ یہ فوراً روکتا ہے، ٹوکتا ہے، اور دل سے زبان حال سے کہہ رہا تھا استاد جی آپ کی عزت قدر احترام اپنی جگہ، لیکن قرآن بدلتا ہوا آپ کو بھی میں نہیں دیکھ سکتا اور قرآن کو بدلنے نہیں دوں گا۔ یہ 14ویں صدی کے بچے کا ایمان اتنا ہے، تو جن کا ایمان تھا ہی نبی کے صدقے، اور جنہوں نے ایمان دیکھا ہی بدر و احد و تبوک میں ہے، اور جو ایمان لائے تھے تو نبی کی زلفوں کو دیکھ کر، نبی کے چہرے کو دیکھ کر، پھر بتاؤ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ یہ بچہ 14ویں صدی کا قرآن بدلتا برداشت نہیں کر سکتا، تو جنہوں نے کلمہ سیکھا نبی سے ہے ان کے سامنے قرآن بدلا ہو تو وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور یہ ایسی کتاب کہ جس کے احکامات قیامت تک کے لیے کرامت، اس نے جو نظام دیا ہے قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کے ہر دور اور ہر وقت کے لیے اور ہر علاقے کے لیے۔ آپ دنیا میں قانون بناتے ہیں، بھائی جو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اسے 6 مہینے سزا، چوریاں پھر بھی ختم نہیں ہوتی، آپ 2 سال کر دیتے ہیں، پھر بھی ختم نہیں ہوتی، آپ 5 سال کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا قانون ہے۔ تو اس لیے وہ فائدہ بھی نہیں اور روک تھام بھی نہیں اس جرم کی۔ لیکن قرآن نے قانون دیا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور کے ہاتھ کاٹو۔ اب یہ وہ قانون ہے جو قرآن کا اتنا کرامت ہے کہ جس علاقے میں جس زمانے میں بھی نافذ کیا جائے اس علاقے میں اللہ چوریوں سے لوگوں کو محفوظ کر دے گا۔ اس میں چینجنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنی تاثیر اور اتنے اس کے احکامات میں دوام ہے۔ اور عجیب کتاب، فصاحت و بلاغت تو اپنی جگہ، لیکن اگر قرآن کریم کو صرف سننے کی حد تک بھی آپ دیکھیں اس کا معجزہ، آج بھی ایسے قرآن پڑھنے والے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ پھر بتاؤ امام الانبیاء جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیسے قرآن پڑھتے ہوں گے؟ جبھی تو اثر کیا مردوں پہ بھی عورتوں پہ بھی۔ آج ہم جو دور ہیں رحمت سے، امن سے، چین سے، سکون سے، اس لیے کہ قرآن سے دور ہو گئے۔ اور قرآن سے دور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہو، وہ بھی دور ہونا ہے، قرآن کا اصل احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج دیکھو نا شادیوں میں بچی جب رخصت کرتے ہیں تو سر پہ قرآن، وہ کسی نے کہا ہوگا کہ بچی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرو، مطلب یہ تھا کہ قرآن کی تعلیم کے سائے میں رخصت کرو، اور ہم قرآن سر پہ اوپر رکھ کے نیچے سے گزارتے ہیں بچی کو قرآن سے۔
کیونکہ وہ بڑوں کی باتیں بھی کچھ اور ہوتی ہیں اور اس سے رزلٹ بھی ہم کچھ اور لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی نیکی کر دریا میں ڈال، ہم نے اس کا مطلب ہی الٹا لے لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی کے یعنی نیکی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ان کا مقصد تھا یہ جو کہاوت شروع ہوئی کہ جیسے دریا میں ایک چیز ڈال کے پھر اس سے ملنے کی امید نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ نیکی کر کے اب اس کا بدلہ لینے کی اس سے امید نہ رکھنا، بس کہنا اللہ کے لیے کیے میں بھول گیا ہوں اپنی نیکی کر کے، یہ مطلب تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اور ہم کوئی اور مطلب لے کے بیٹھ گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کا مطلب تھا کہ قرآن کی تعلیم کے سائے میں، کہ بچیوں کو قرآن کی تعلیم دو تاکہ انہیں پتہ چلے، کیونکہ قرآن و سنت و شریعت تو خواتین کے لیے بھی ہے نا۔ وہ تو آج یہ کچھ اسلام آباد میں ادھر ادھر میرا جسم میری مرضی والی انٹیاں اور انٹے لا کر جو ہے وہ دین کے اوپر باتیں، پہلے ان سے یہ پوچھا کرو کہ تم مسلمان ہو؟ جی ہاں جی ہم مسلمان۔ کہو مسلمان ہو تو کیا نبی نے جو عورتوں کے حقوق دیے کم نہیں؟ یہ کم ہے؟ یہ کافی نہیں ہے؟ جب نبی کو مانتے ہو تو بس نبی کی جو ہے اس کی بھی مانو۔ سمجھ کی فرق ہے نا۔ عورت کو آزادی دو، آزادی دو۔ ایک عورت اگر گھر میں اپنے بچوں کی خدمت کرے اور ان کے لیے کھانا بنا دے، چائے بنا دے، بستر شوہر کے لیے جو ہے وہ سیٹ کر دے، تو یہ کہتے ہیں جی عورت غلام ہے۔ اور یہی عورت زیادہ سے زیادہ باہر نکل کے کیا کرے گی؟ ایئر ہوسٹس بنے گی یا نرس بنے گی؟ ان کے کیا کام ہے؟ ایئر ہوسٹس نے بھی تو دوسروں کو چائے دینی ہوتی ہے، بنا کر کھانا بنا کے دینا ہوتا ہے۔ نرس ہے، مریض نے 10 مرتبہ بیڈ پہ پیشاب کیا، اسے بستر چینج کرنا پڑے گا، اس کو جناب یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ ایک کام یہ عورت باہر کرے جہاں اسے ہزاروں نظروں سے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہی کام اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنی محرمات کے کرے تو یہ عورت غلام ہے کہ جی عورت مرد کی غلام ہے۔ کون سی غلام ہے؟ شوہر کی خدمت کی غلامی ہے؟ چلو اگر مان بھی لیا یہ شوہر کی غلام ہے، اللہ نے اگر ایک مرد کا اسے غلام بنایا ہے تو کئی مردوں کا اللہ نے اسے حاکم بھی تو بنایا ہے۔ اگر اس عورت کے 5 بیٹے ہیں، یہ 5 اپنی ماں کے حکم کے ماتحت چلنا ان کے لیے لازم ہے۔ اس کے 5-10 پوتے پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، وہ بھی تو مرد ہیں، تو یہ دادی یہ نانی ہے تو یہ اپنے پوتوں نواسوں پہ بھی تو حاکم ہے۔ اس کے بھانجے بتیجے ہیں، یہ اپنے بھانجے بتیجوں کو بھی کوئی حکم کرے تو خالہ اور پھوپھی ہونے کی نسبت سے ان کا کہنا ماننا ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ایک مرد کا اگر غلام بنایا عورت کو تو کتنے مردوں کی بل کا بھی تو بنایا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ مجھے کسی نے کہا دیکھیں جی اب دیکھیں اسلام میں مرد کی دیت پوری اور عورت کی دیت آگری ہے۔ ان کا کیا مطلب؟ دیت کہتے ہیں جب کوئی بندہ کسی سے قتل ہو جائے اور خاندان والے کہیں چلو جی راضی نامہ کرتے ہیں کچھ پیسے دے دو، تو جو قتل کے بدلے میں پیسے دیے جاتے ہیں یہ دیت ہے۔ اب مرد کی دیت مثال کے طور پہ 40 لاکھ ہے تو عورت کی دیت 20 لاکھ ہے، آدھی ہے۔ تو کہا دیکھیں نا عورت کو آدھا مل رہا ہے، عورت کی دیت آدھی اور مرد کی پوری ہے۔ تو میں نے کہا یہ اللہ نے عورت کے فائدے کے لیے رکھی ہے، عورت کا فائدہ اس میں کیا ہے؟ اور میں نے کہا ظالم دماغ سے بھی سوچا کرو۔ ایک عورت کسی کے ہاتھوں ماری گئی، وہ تو مر گئی نا، قبر میں چلی گئی، اب اس کی دیت آدھی ہے مثلاً 20 لاکھ ہے، تو اس عورت کی دیت لے گا کون؟ کہنے لگا اس کا شوہر۔ میں نے کہا یہ شوہر کو 20 لاکھ دے دیے۔ اب یہ مرد مارا گیا تو اس کی دیت 40 لاکھ ہے اگر، تو یہ تو قبر میں چلا گیا، اب اس کے 40 لاکھ لے گا کون؟ کہتے ہیں اس کی بیوی۔ تو میں نے کہا شریعت نے عورت کو زیادہ دیا ہے یا مرد کو زیادہ دیا ہے؟ کہتے یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو کہو دماغ ہو تو سوچو نا، بغض شریعت کا جو تمہارے دل میں اس کا ہٹاؤ چشمہ تو تمہیں سمجھ آئے نا۔ عورت کی دیت آدھی ہے تو عورت تو مر گئی، اس کے پیسے تو شوہر لے گا، لیکن شوہر مر گیا ہے اس کی دیت تو یہ عورت لے گی۔
تو عورت کو تو پھر بھی 40 لاکھ مل رہے ہیں، مرد کو 20 مل رہے ہیں. تو یہاں بھی شریعت نے مرد کا نہیں عورت کا زیادہ خیال کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو بات دراصل یہ میرے بھائی ایمان کی، جب کوئی کام اللہ اور رسول نے کہہ دیا بس ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے اس کو مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے. یہی ایمان ہے. اب اس میں یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے اور یوں کیوں ہے، یہ عقلی گھوڑے یہاں نہیں دوڑانے ہیں. مجھے کسی پرویزی نے کہا، کہیں ہم بیٹھے تھے، وہ پرویزی تھا، مجھے کہنے لگا یہ گدھا کیوں حرام ہے اور گائے کیوں حلال ہے؟ میں کہا اللہ اور رسول نے کہہ دیا بس. کہتے یار یہ تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو میں کہا اس سے بڑا اور جواب کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عورت مخصوص ایام میں جب ہوتی ہے اس کی نمازیں چھوٹتی ہیں تو نماز کی قضا نہیں ہے، اور جب عورت کو یہ ایام رمضان میں آتے ہیں تو رمضان کے روزوں کی قضا اسے کرنی پڑتی ہے، جبکہ روزے سے بڑی عبادت نماز ہے اور نماز کی قضا نہیں روزے کی قضا ہے. تو حضرت عائشہ کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو ام المومنین فرمانے لگی ہمیں اللہ اور رسول نے یہی کہا ہے. حالانکہ اس پرویزی کو یہ جواب بھی دے سکتا تھا، دیا جا سکتا تھا، لیکن اگلے کو بھی تو چیک کرنا تھا کہ دیکھو گائے حلال ہے، جو حلال جانور ہیں وہ جگالی کرتے ہیں، جو حلال نہیں ہے وہ جگالی نہیں کرتے. جگالی یعنی کہ رات کو آپ دیکھتے ہوں گے کھا کے جانور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے معدے سے دوبارہ اپنے منہ میں کھانا لاتے ہیں، اپنا وہ چارہ لاتے ہیں اور اس کو چباتے رہتے ہیں. یہ جگالی کرنا کہتے ہیں. بکری کو دیکھو تو وہ جگالی کرتی ہے، گائے کو دیکھو تو جگالی کرتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں بھینس کو دیکھو تو جگالی کرتے ہیں، اس لیے وہ حلال ہے. لیکن جناب کیا کہتے ہیں مرزا انجینئر کو دیکھو تو گدھے کو دیکھو تو وہ جگالی نہیں کرتا، کتے کو دیکھو جگالی، تو اس لیے جو ہے نا وہ حلال نہیں ہے. تو آپ توجہ نہیں کر رہے، دیکھو پھر میرا دماغ ادھر ادھر چلا جائے گا. تو یہ جگالی وہ علت ہے جو دلیل ہے کہ یہ حلال ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری سمجھ میں عقل میں بات آئے یا نہ آئے بس ماننا ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے، اور یہی تقوی ہمیں روزے سے ملتا ہے کہ بات سمجھ آئے نہ آئے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا بچے کو دریا میں بہا دو صندوق میں ڈال کے، عقل کہتی ہے گھر میں چھپا دو، رب کہتا ہے دریا میں بہا دو. عقل کی مانی یا رب کی مانی؟ حضرت مریم کو درد ذہ ہوا، اللہ کہتے ہیں وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم یہ کھجور کا تنا ہلا، تر کھجوریں تیری جھولی میں آئیں گی. اب کھجور کا تنا 40 آدمی مل کے بھی نہیں ہلا سکتے، اور ایک عورت جو خود درد ذہ میں مبتلا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ ہلا. یہ واقعات صرف مزے لینے کے لیے اللہ قرآن میں بیان نہیں کرتا، اس میں حکمتیں میرے اور آپ کے لیے کہ دیکھو بات سمجھ آئے یا نہ آئے بس اللہ رسول کا حکم ہے وہ کرو. یہ بات کوئی سمجھ میں آنے والی ہے کہ عورت ہے کمزور ہے اور اسے کہا جا رہا ہے درخت ہلا. اب یہ بات آتی تو نہیں، لیکن اب ہلایا تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو تم کام کر لو جو ہم نے کہا ہے. اب اس کا ہلانا یہ مریم کا کام ہے، اور تر کھجوریں جھولی میں ڈالنا یہ اس کے رب کا کام ہے. اس لیے میرے بھائی اس موجودہ پرفتن دور میں اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے. مسلم شریف کی روایت ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے. اتنے فتنے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے. آج سب سے بڑا فتنہ لوگوں کو صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان کرنا اور ان کے بارے میں وساوس ڈالنا، اور اس وقت سب سے زیادہ اس پر محنت تمہارے جہلم کا وہ انجینئر مرزا کیا نام ہے وہ کر رہا ہے.
ہم پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے تھے وہ کالا ہے، تم مانتے نہیں تھے، بلی تھیلے سے باہر آئی۔ ابھی کچھ دن پہلے اس کا ایک کلپ آیا، کہتا ہے میں نے تو 1.5 سال سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دی ہے، میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں۔ کل شیء یعود الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے نا، وہ جو تھا تو وہ اصل کی طرف لوٹتے ہوئے آ رہا ہے، اور لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ رافضی تھا اور اب حقیقت لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس لیے اس پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانا بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کا بھی ہم سہارا قرآن سے لیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جمعے کے جمعے سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ صرف جمعے کو جمعے پڑھنی ہے، اور اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہمارے مسائل کا حل قرآن میں ہے، ہمیں یقین ایمان ہی نہیں، صحابہ کی طرح ہمارا ایمان مضبوط نہیں۔ ہمارا ایمان اس پہ اتنے پیسے آ جائیں تو میرا کام بن جائے گا، یہ ہو جائے تو کام بن جائے گا۔ جو وظائف اللہ کے نبی نے اعمال بتائے ان پر یقین ہی نہیں، بھروسہ ہی نہیں۔ جمعے کو سورہ کہف پڑھو، اللہ فتنوں سے بچائے گا۔ رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھو، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، روزی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ صبح کو یاسین پڑھ لیا کرو، پورے دن کے مسائل حل ہو گئے۔ ان پر ہمارا یقین ہو نا۔ دیکھو صحابہ کا تو ایمان اور یقین کتنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاج گرفتار کر کے ان کو لائے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، اور کہنے لگے انس دیکھ آج میں تجھے کیسے قتل کروں گا۔ حضرت انس نے فرمایا تو آج میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو مجھے آج قتل ہی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیوں، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ حضرت انس نے فرمایا میں نے اپنے نبی سے ایک دعا سیکھی ہے، اور نبی نے فرمایا جو صبح کو فجر کے بعد اسے پڑھ لے اسے اس دن کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آج فجر کے بعد الحمدللہ وہ دعا میں پڑھ چکا ہوں۔ جب یہ بات کی، یہ دعائے انس جو مشہور ہے، جب یہ بات کی حجاج نے کہا کھولو ہتکڑیاں، انس جاؤ باہر، نکل جاؤ، جلدی سے باہر نکل جاؤ، رہا کر دیا۔ ساتھ والوں نے، چمچوں نے پوچھا بھائی اتنی مشکل سے بندہ پکڑا اور آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، میں نے انس کے دونوں کندھوں پہ شیر بیٹھے ہوئے دیکھے، تھوڑی دیر کرتا تو مجھ پہ حملہ کر کے چیر پھاڑ کے رکھ دیتے۔ اتنا مضبوط ایمان کہ نبی کا ایک وظیفہ بس اسی پہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بتایا کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم جائے یا کسی سے کوئی چیز فوت ہو جائے، اس وقت یہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دے گا جو اس سے چھن گئی یا چلی گئی یا فوت ہو گئی۔ آج کسی کو آتا ہے دیکھتا ہے بائک نہیں ہے، او شٹ یار، نہ انا للہ اور نہ یہ دعا۔ حالانکہ نبی چراغ فرماتے ہیں بجھ جائے تو انا للہ پڑھو کیونکہ اندھیرا ہو گیا، اور ہمارے ہاں لائٹ چلی جائے تو شٹ کے ساتھ 50 گالیاں بڑی تگڑی تگڑی کیسی والوں کو۔ یہ ساری امت اگر انا للہ پر عمل کرنے لگ جائے تو میرے یقین ہے کہ پاکستان سے بجلی کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا، یہ سنت کی برکت سے۔ اگر سب اس پر عمل شروع کر دیں، اور جب لائٹ آ جائے تو الحمدللہ، اور لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اب کراچی کی لاکھوں کروڑوں کی عبادت ہے، روزانہ انا للہ اتنی بار ہو، روزانہ الحمدللہ اتنی بار ہو، تو اس وظیفے سے ہی ہمارا لائٹ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کی مہم چلائیں کہ یہ کام کریں۔ کوئی کسی کی کوئی چیز ضائع ہو، یہ دعا پڑھ لو، اللہ بہتر چیز دے گا اس سے۔ یہ بات صحابہ نے سنی، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی سنی، آ کر اپنے گھر میں اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ بھائی آج نبی نے یہ وظیفہ بتایا کہ جس پر کوئی مصیبت آئے اور کوئی چیز اس سے ضائع ہو جائے، فوت ہو جائے، چھن جائے، تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہ اس کی برکت سے وہ اس جو چیز گئی اس سے بہتر چیز دے گا۔ تو حضرت ام سلمہ نے بھی اسے یاد کر لیا۔ کچھ دنوں بعد ام سلمہ کو اطلاع آئی کہ آپ کے خامند ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے انا للہ کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ آپ جب یہ پڑھ لی تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں عدت میں سوچتی تھی کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ملے گا، دعا تو میں نے پڑھ لی ہے،
کہتی ہیں کہ اس دعا کا اثر تو مجھے اس وقت نظر آیا جب میری عدت ختم ہوئی اور میرے لیے امام الانبیاء کے نکاح کا پیغام آ گیا۔ کہتی ہیں مجھے دعا کا اثر پتہ چلا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ کی صورت میں عطا کر دیا، اور میں ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی۔ اور ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، 18 رمضان المبارک 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے، جو ام المومنین ہیں، حضور کی سب سے چہیتی بیوی ہیں۔ حضور سے مجمع میں کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ سے۔ فرمایا اللہ کے نبی مردوں مراد ہیں، مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے شوہر سے محبت ہے۔ اتنی محبت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں تمام بیویوں سے اجازت لے کر آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ نے مجھے باقی بیویوں سے کچھ چیزوں میں فضیلت اور خصوصیت یہ دی ہے کہ میں بیویوں میں صرف اکیلی کنواری تھی، میرے بستر پر جبریل وحی لے کر آتا تھا، میرے حجرے کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا کر نبی کو بمائے شیخین سلایا ہے، اور میں ہی وہ ہوں جسے یہ سعادت حاصل ہے کہ آخر میں نبی کو مسواک چبا کر دینے والی میں تھی۔ میری ہی گود میں سر رکھ کر نبی اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، اور یہ عائشہ ہی ہیں جو عورتوں میں سب سے زیادہ نبی کی حدیثوں کو روایت کرنے والی ہیں۔ 2210 حدیثوں کی راویہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتی یہ خصوصیت بھی میری ہے کہ مریم پر جب تہمت لگی تو گواہی بچے نے دی، یوسف پہ تہمت لگی تو گواہی بچے نے دی، جب عائشہ پہ تہمت لگی تو گواہی خود خالق کائنات نے دی ہے۔ سورہ نور 18 آیتیں میری ماں عائشہ کی شان میں اللہ نے نازل کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دعا کرتے اللہ کے نبی اللہ یہ بیویوں میں باری تقسیم کرنا میرے اختیار میں، یہ میں نے کر لی۔ عائشہ سے زیادہ محبت کا ہونا میرے اختیار میں نہیں، اور جو میرے اختیار میں نہیں اللہ اپنے نبی سے اس کی نہ پوچھ کرنا۔ اپنی کیفیت نبی بتا رہے ہیں۔ اور ذہانت اسی لیے تو چھوٹی عمر میں بیوی بنانے کا مقصد تھا کہ نبی کی تعلیم، چونکہ تعلیم کے لیے عمر چھوٹا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے کہ میموری ابھی خالی ہوتی ہے، ڈیٹا اس میں کافی سیو ہو سکتا ہے، چنانچہ باہر کے ماحول کے اثرات سے وہ بالکل مبرہ ہوتا ہے بچہ۔ اس لیے چھوٹی عمر والے کے لیے تعلیم کا یہ وقت مناسب ہوتا ہے۔ تو نبی کی ہر بیوی کے ساتھ جو نبی کی شادی ہوئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ عائشہ کے ساتھ نکاح میں حکمت یہ ہے کہ دینی تعلیم، رسول اللہ کی سنتیں، حضور کی حدیثیں اتنی یاد ہوں، یہ امت کو بتانے کا سبب بنے، اور یہی وجہ ہوئی کہ سب سے زیادہ نبی کی گھریلو زندگی کا 70% حصہ امت کو بتانے والی حضرت عائشہ ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ذہانت تو بہت زیادہ تھی۔ جب چھوٹی تھی نا، گھوڑے سے کھیل رہی تھی، اس کے پر تھے، تو اللہ کے نبی وہاں سے گزر رہے تھے، فرمایا عائشہ یہ کیا، گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ اتنی ذہانت ہی تو ہے۔ جبھی حضرت فاطمہ نے ایک دن فرمایا امی دیکھو قسمت کی بات ہے کہ آپ کے والد ابو بکر صدیق اور میرے والد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا بیٹا یہ تو سعادت ہے، اللہ نے تجھے قسمت دی ہے فاطمہ کہ تیرے والد محمد الرسول اللہ اور میرے والد ابو بکر صدیق ہیں۔ واقعی تو خوش نصیب ہے، تیری سعادت ہے، تو جگر گوشہ ہے، تو رسول اللہ کا جو ہے وہ ٹکڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ اے فاطمہ واقعی تجھے سعادت دی اللہ نے، میرے والد ابو بکر ہیں، تیرے والد امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن فاطمہ یہ بھی قسمت کی بات ہے
تیرا شوہر علی المرتضیٰ ہے، میرا شوہر محمد مصطفیٰ ہے، اور قیامت کے دن اللہ عورت کو جنت میں تخت دے گا، اس کے تخت کے ساتھ اس کا شوہر بھی بیٹھا ہوا ہوگا۔ فاطمہ جو تخت جنت میں تجھے ملے گا، تیرے تخت پہ تیرا شوہر علی المرتضیٰ ہوگا، اور جو جنت میں تخت مجھے ملے گا، میرے تخت پر میرا شوہر محمد الرسول اللہ ہوگا۔ سیدہ کائنات حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور آپ کو پتہ ہے بدر کے دن جب مسلمانوں کو جھنڈا دینا تھا تو کوئی جھنڈا تھا نہیں، تو نبی خیمے میں آیا اور حضرت عائشہ کا دوپٹہ لیا اور اسے علم بنایا اور دیا تو حضرت علی کو کہ علی اس جھنڈے کو تو نے اٹھانا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے عائشہ کے دوپٹے کا سب سے پہلا محافظ علی المرتضیٰ ہے۔ اب یہ دوپٹہ ہی نہیں، یہ اسلام کی شان و شوکت ہے، یہ گرنا نہیں چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس کے ہاتھ میں جہاد میں علم ہوتا تھا، جھنڈا ہوتا تھا، پرچم ہوتا تھا، وہ جان دے دیتا تھا، جھنڈا گرنے نہیں دیتا تھا۔ تو یہ ماحول یہ بنایا کہ علی جان دے دینا لیکن عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کر کے دکھانا، جان دے دینا لیکن عائشہ کے دوپٹے کو گرنے نہ دینا۔ یہ ماحول بدر میں یوں بنا کر بتایا کہ عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت یا علی کرتا ہے یا علی والے کرتے ہیں، اور جو اس کے دوپٹے کی حفاظت نہ کرے وہ علی والا ہے ہی نہیں، اور جو حفاظت کرے تو اصل میں علی والا ہے ہی وہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بابا جو ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، عمر کے پیچھے، عثمان کے پیچھے، وہ علی تھے نا، تو علی ان کو اپنا امام مان رہا ہے تو پتہ چلتا ہے جو ان خلفائے ثلاثہ کو اپنا امام مانے تو وہی علی والا ہے، جو نہ مانے وہ علی والا نہیں ہے، چاہے وہ زبان سے 1000 مرتبہ کہے، لیکن اصل میں وہ علی والا نہیں ہے۔ اس لیے علی والا کون ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو امام مانا تو یہ بھی ان کو اپنا امام اور مقتدی اور پیشوا مانے۔ آج جو لوگ کہتے نہیں جی ان کی آپس میں نہیں لگتی تھی، ان سے کہو بے وقوف، تیری مسجد میں تیرے امام سے نہ لگے تو تو وہاں نمازیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن علی المرتضیٰ 2.5 سال ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، 10 سال عمر کے پیچھے پڑھتے ہیں، 12 سال حضرت عثمان کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور میرا پوری دنیا کے روافظ کو یہ چیلنج ہے کہ مجھے بتائیں، تم اپنی کتابوں سے دکھا دو، تمہاری جو اصول ہیں حدیثوں کے اس میں کوئی موضوع روایتی دکھا دو کہ حضرت علی کبھی آئے ہوں نماز پڑھ کر اور گھر میں اس نماز کو انہوں نے دہرایا ہو، جو نماز انہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے پڑھی آ کر لوٹایا ہو یا دہرایا ہو۔ جب یہ چیز ہے کہ دہرائی بھی نہیں ہے، اب نماز بھی ان کے پیچھے پڑھی ہے، اب نماز اگر نہیں ہوئی تو بتاؤ اتنے عرصے حضرت علی بغیر نماز کے رہیں کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ دہرایا ہو تم اپنی کتاب سے دکھاؤ۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ادھر یہ کہتے ہیں جی ان کی آپس میں دشمنیاں تھی نعوذ باللہ، اور علی اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کروا رہے ہیں۔ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کس کی بیوی ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ روم کی طرف ایک قاصد حضرت عمر نے بھیجا نا، تو حضرت علی کی جو بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کی جو بیوی ہیں، انہوں نے اس قاصد کو ایک عطر کی شیشی میں عطر دیا اور کہا تم جا رہے ہو روم تو روم کے بادشاہ کی بیوی کو یہ تحفہ میری طرف سے دینا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کی بیوی نے تجھے دیا ہے۔ وہ قاصد چلا گیا، حضرت عمر کو نہیں پتا کہ اس نے دیا ہے کچھ، اس نے اس کو دیا، قاصد نے روم کے بادشاہ کی بیوی کو، اس نے وہ عطر کسی بوتل میں خالی کر کے اس شیشی میں قیمتی موتی دیے اور کہا یہ روم کے بادشاہ کی بیوی کی طرف سے عمر کی بیوی کو دے دینا۔ اب جب وہ لے کر آئے
تو حضرت ام کلثوم کو حضرت عمر کی بیوی کو علی کی بیٹی کو دیا، ان کے ہاتھ میں وہ تھے، تو حضرت عمر گھر پہ آیا، دیکھا تو قیمتی موتی کا یہ کہاں سے لائی ہو؟ کہنے لگا آپ کا جو قاصد جا رہا تھا روم کے بادشاہ کی طرف، میں نے اس کی بیوی کے لیے عطر دیا تو اس نے بدلے میں مجھے یہ تحفہ دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ کہا جی یہ تو میرے نام سے آیا ہے، خاص میرے لیے۔ کہا نہیں، یہ خلیفہ کی بیوی کے لیے آیا ہے، اور خلافت کے نام سے منسوب جو چیز آئے گی اس پہ ہمارا حق نہیں ہوگا، وہ عوام کے لیے ہوگا۔ یا جو توشہ خانہ جو مسائل چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، یہ اصول ہے کہ کوئی بادشاہ کسی ملک کے دورے پر جائے، اسے کوئی گفٹ دے تو وہ واپس بیت المال میں جمع کرائے گا، اس کا ذاتی نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی طور پر یہ رول اگر کسی نے متعارف کروایا ہے تو دنیا اسے فاروق اعظم کہتی ہے۔ اور آج گھڑیاں کسی کو اوقات یاد دلا رہی ہیں، گھڑی تو ویسے ہی اوقات بتاتی ہے۔ کوئی کیا کر رہے، کوئی کہتا ہے وہ گھڑی لے گیا، کسی نے جناب کوئی کیا لے گیا۔ اب یقین کرو ان سب سے اچھا زرداری ہے کہ وہ صرف تسبیح لے کے گیا ہے وہاں سے۔ میں حیران تھا یار، یہ اتنا صوفی آدمی کہ تسبیح لے کے گیا ہے، اور وہ بھی بعد میں پتہ چلی کہ سونے کی تھی، وہ بھی گفٹ میں آئی ہوئی تھی۔ تو بہرحال تو اور کتابیں کوئی نہیں لے کے گیا، کتابیں وہیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ۔ وہ کسی بک اسٹال کے اوپر وہ لگا نا میلہ بک اسٹال کا، تو بعد میں شام کو جو رزلٹ آیا تو وہاں جو اسٹال بھی لگے تھے کھانے پینے کی، تو 5000 پیپسیاں بکی، 4000 کے قریب شورمے بکے، 2000 کے قریب برگر بکے، اور کتابیں ماشاءاللہ 20 سے 25 کتابیں بکی۔ یہ اس قوم کو کتابوں کا شوق اور ذوق ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بیت المال میں جمع ہوگا، تو کہا وہ تو میرا ذاتی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا علی سے فیصلہ کرواتے ہیں، تمہارے والد کو بلاتا ہوں، کیونکہ وہ اقضاہم علی، اس امت میں بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کا بلایا تو نبی حضرت عمر نے فرمایا جی میرا اور آپ کی بیٹی میں یہ تنازع ہے، آپ بتائیں۔ یہ کہتی ہے میرا ہے، میں کہتا ہوں بیت المال میں رکھواؤ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جتنا خرچہ عطر پہ لگا تھا جو اس نے دیا وہ قیمت اسے دے دی جائے، باقی سارا بیت المال میں جمع ہوگا۔ عمر کا تقویٰ دیکھ، علی کا فتویٰ دیکھ، اور ان کا آپس میں رشتہ دیکھ۔ یہ محبتیں ہیں جو رحماء بینہم کی عملی تفسیر و تصویر ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں۔ بہرحال یہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں اللہ تعالی ہمیں سے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تذکرے میں عرض کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہے اہل سنت والجماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی عزت و ناموس کے لیے کس طرح محنت کر رہی ہے، کس طرح کی قربانیاں دی ہے۔ آج اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے ناموس صحابہ و اہل بیت بل منظور ہو گیا ہے۔ اب وہ بل سینٹ کی طرف گیا ہے۔ آپ نے رمضان کی مقدس گھڑیوں اور ساعتوں میں دعا کرنی ہے کہ وہ سینٹ سے بھی منظور ہو جائے۔ یہ پیچھے قربانیاں لگیں، ہزاروں شہداء ہیں، اور ہماری جماعت کو یہ سعادت حاصل ہے۔ کوئی مذہبی سیاسی جماعت ایسی نہیں جو اپنے شہداء کے گھروں پہ وظائف دیتی ہو۔ الحمدللہ ہم ہر شہید کے گھر پہ ماہانہ وظیفہ بھی دیتے ہیں، اس کی بچی کی شادی ہو تو اس میں بھی خرچہ کرتے ہیں۔ اور اب الحمدللہ ایک قدم اور بڑھایا ہے کہ جو لوگ صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے کٹے، ان کے گھر والے جو کرائے کے مکانوں میں رہتے تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے گھر دینا شروع کیے۔ 4 گھر پچھلے سال ہم نے بے سہارا ان شہداء کے گھرانے والوں کو اورنگی ٹاؤن خیر آباد میں بنا کے دیے۔ اس سال 3 گھر ہم نے تیسر ٹاؤن میں بنا کے دیے، اور اس سال انشاءاللہ العزیز جو چل رہا ہے ملیر میں 4-5 گھر ہم بنائیں گے، تاکہ وہ جو لوگ دین کی خاطر دنیا سے گئے ان کے بچے اپنے گھر کی چھت کے نیچے رہیں، نہ کہ کرائے کے جھنجھٹوں میں پڑیں۔